فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. آج ہمیں سورہ مریم کا آخری رکوع پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ سورہ مبارکہ کل 6 رکوع پر مشتمل تھی اور 98 آیات ہیں اس میں. زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو گروپ ہے اس حوالے سے سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ 14 مکی صورتیں اور اس کے بعد صرف ایک سورت سورہ نور ہے جو مدنی صورت ہے. گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ اگر ہمارے سامنے ہوں تو یہ مکی صورتوں میں اب گویا کہ تقریباً آخری حصے میں ہے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا تھا. صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ 2 صورتیں جو سورہ شورا اور سورہ مریم ہے قرآن حکیم میں، اس کے شروع میں 5 حروف مقطعات ہیں. سورہ مریم کا آغاز ہوا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اسی طرح سورہ شورا کا آغاز ہوا تھا حامیم، 1 آیت مکمل ہو گئی. عین سین قاف 2 آیات مکمل ہو گئی. پھر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ کہ جس کا آغاز اللہ کی خصوصی رحمت سے ہوا جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی تھی. پہلا رکوع جو ہے اس میں حضرت زکریا کا ذکر اور اس کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر. اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان یہ وہ ہے کہ جو واقعتاً بہت ہی خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کا. رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، رحمت کی ایک جوشیلی کیفیت، ایک ہیجانی کیفیت. اور رحمت کے مادے سے قرآن حکیم میں تقریباً 287 الفاظ استعمال ہوئے اور لفظ رحمان قرآن حکیم میں کل 57 مرتبہ آیا، 57. اس سورہ مبارکہ میں صرف اس ایک صورت میں جو کل 6 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی زیادہ طویل صورت نہیں ہے، مختصر صورتوں میں سے ہے، صرف اس سورہ مبارکہ میں لفظ رحمان 16 مرتبہ آیا. پورے قرآن حکیم میں 57 مرتبہ. قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں اور سورہ رحمان اور رحمان کا لفظ جو ہے 114 صورتوں میں کل 57 مرتبہ، صرف اس ایک صورت میں 16 مرتبہ. گویا کہ یہ ایک امتیازی حیثیت ہے جو سورہ مبارکہ کو حاصل ہے. بالکل یہی معاملہ ہوا تھا اس سے متصل قبل سورہ کہف. اس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ لفظ قرآن حکیم میں غالباً 62 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 13 مرتبہ سورہ کہف میں آیا. تو اسی کا ایک عکس کہہ لیجئے یا اسی کا ایک گویا کہ ریفلیکشن ہے کہ جو آپ کے سورہ مبارکہ میں نظر آ رہی ہے کہ لفظ رحمان 16 مرتبہ جبکہ پورے قرآن حکیم میں 57 مرتبہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا رکوع حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل، دوسرا رکوع حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل،
تیسرا رکوع حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور چوتھا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں آغاز ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے آغاز ہوا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی آیا۔ گویا کہ انبیاء اور رسول میں 10 وہ ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے 4 رکوع میں بہت ہی مختصر انداز میں چند آیات کے اندر جو ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑا طویل ہے۔ اور اسی ذہن میں یہ بات بھی، اسی اعتبار سے یہ بات بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 36 تک ہے، یہ خاص ایک حصہ ہے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نجاشی کے دربار میں پڑھا تھا۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے اور 83 مسلمان جو ہجرت فرما کے مکے سے جو ہے وہ حبشہ چلے گئے تھے، وہاں کا اس وقت جو فرما روا تھا نجاشی، جو حضور پر ایمان بھی لے آیا، اگرچہ وہ صرف صحابیت جیسا کہ ان کو حاصل نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ ہم حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو ان کے دربار میں جب طلب کیا گیا، اس لیے کہ کچھ لوگ آئے تھے مکے سے کہ ہمارے کچھ بھگوڑے آ گئے جو محمد پر ایمان لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو نجاشی نے پھر وہ جو بھی وفد آیا ہوا تھا مسلمانوں کا، جو آ کر وہاں گویا کہ رہائش پذیر تھا، ان کو طلب کیا تو انہوں نے اپنے میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ اپنا ریپرزنٹیٹیو بنایا اور پورا وفد وہاں حاضر ہو گیا۔ اس موقع پر جب سوال و جواب ہوا اور نجاشی نے کہا کہ تمہارے رسول ان پر تم ایمان لائے، ان کی دعوت کیا، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ یہ باتیں جو ہے میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ تو حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر، یہ روایات ہیں کہ جب حضرت جعفر نے یہ آیات پڑھ کر سنائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو پھر حضرت نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ تنکا بھر بھی زائد نہیں ہے اس بات سے جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی۔ کجا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ نجاشی عیسائی مملکت کا حکمران تھا، اور وہاں رہنے والے اکثر و بیشتر عیسائی وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے، لیکن خود اس درجے موحد تھا اور توحید پر قائم تھا کہ انہوں نے گواہی دی حضرت نجاشی نے کہ عیسیٰ تنکا بھر بھی زائد نہیں ہے ان باتوں سے جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی۔ اب یہ گویا کہ چند باتیں تھیں جو میں نے، چونکہ آج آخری درس ہے سورہ مبارکہ کا، لہٰذا میں نے چاہا کہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، تاکہ یہ کہ سلسلہ کلام جس طرح شروع ہوا تھا اس کے بعد سے اب تک جہاں تک پہنچے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ اب آخری رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا یا تم دیکھتے نہیں کہ ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں کافروں کے اوپر؟ دیکھیے یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہیں آپ اولیاء اللہ کہیں، اولیاء اللہ تو بہرحال بہت اونچا ایک مقام ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آتا ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سینکڑوں قسم کے اندیشے، سینکڑوں قسم کے خوف، اور اگر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے تو اس کے اوپر حزن و ملال، انہی کیفیات میں دوچار ہوتے ہیں، جبکہ ایمان کا تقاضا تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا تک نہیں ہل سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر جو ایک باطنی سکون اس شخص کو حاصل ہوگا، اور خاص طور پر پھر یہ کہ مستقبل کے بارے میں کوئی خوف اور ماضی کے بارے میں کوئی پچھتاوا، ظاہر ہے کہ اس شخص کو تو لاحق نہیں ہوگا۔ تو جو بھی اولیاء اللہ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، یہ فرشتے ان پر کوئی وحی لے کر نہیں آتے، کوئی الہام یا القاء لے کر نہیں آتے، بلکہ یہ ان کی اصل میں پیٹھ ٹھوکتے ہیں اور انہیں باطنی انشراح، باطنی امن اور چین اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ ان کے قدموں کے اندر مزید ایک ثبات جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان فرشتوں کے ذریعے ان میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ان ثبت الذین آمنوا، قرآن حکیم میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر جو فرشتے نازل فرماتا ہے ان کے قدموں کو خوب اچھی طرح جمانے کے لیے، تاکہ ان کے پائے استقلال کے اندر کہیں کوئی لغزش طاری نہ ہو۔ اب یہ وہ کیفیات ہیں جو اہل ایمان جس کو خود محسوس بھی کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں بہت سی گواہیاں موجود ہیں کہ جب بھی کسی شخص کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی جو آخری کیفیات جو اس کے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سی مثالیں ہیں، گویا کہ وہ کسی کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے،
اور کوئی نادیدہ مخلوق ہے کہ جو ان کو ریسیو کرنے کے لیے آ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو انتہائی نورانی شکل میں بھیجتا ہے اور اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے اور اس کی جان قبض کرتے ہیں، تو بہت ہی سہولت کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں اس کے ہم ایسی باتیں ہیں جو ہمارے عام طور پر معلومات میں آ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو شیاطین کا معاملہ، ان پر اللہ تعالیٰ شیطان نازل فرماتا ہے بھائی معنی کہ چونکہ وہ اپنے نفس کی بندگی میں مبتلا ہیں، شیطان کے نقش پا کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، لہذا اب شیطان ہی ہے کہ جو ان کا ولی ہے۔ یہ اولیاء شیطان ہیں، وہ لوگ وہ تھے جو اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، یہ شیطانوں کے ولی ہے۔ شیطان ان کے ولی ہے اور یہ خود شیطانوں کے ولی ہے۔ لہذا فرمایا گیا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کہ ہم ان شیطانوں کے کو جو ہے بھیجتے ہیں ان کافروں کے اوپر جو ان کے اندر مزید انگیخت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا تجربہ ہے آپ حضرات کو بھی، مجھے بھی، کہ انسان کے اندر اگر کوئی برائی یا کسی گناہ کی طرف اگر اس کی رغبت ہے تو شیطان اندر سے جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، دھوکنی کی طرح اس معاملے کو اور انگیخت کرتا ہے، جس کے آخری دو صورتیں قرآن حکیم کی معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اس میں جو دوسری صورت اس میں جس شے سے پناہ مانگی گئی وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ سب سے بڑا خناس جو ہے انسان کا، اس کے شر سے۔ اور یہ خناس کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ شیطان لعین، وہ خناس کہ جو انسان کے اندر وسوسہ اندازی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر یہ شیطان جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق جنات سے، بلکہ انسانوں میں بھی مجسم شیطان موجود ہے۔ تو تعزهم عزا، یہ کافر جو ہے ان پر جب شیطان نازل ہوتے ہیں تو ان کے معاملات کو اور انگیخت دیتے ہیں، اور پھر یہ مخالفت، حق کی مخالفت میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے میں آپ جلدی نہ کیجیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ مبارکہ جب نازل ہو رہی ہے تو لگ بھگ 7 8 9 برس ہو چکے دعوت دیتے ہوئے، اور ان لوگوں کا جو جسے آپ کہیے کہ جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، جو شخص بھی اپنے اس کفر کے اوپر اور اس اپنی عصبیت کے اوپر جو شخص بھی جازم ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اہل ایمان جو حضور پر ایمان لائے ان کی تعداد جو اس وقت مشکل 100 ہوگی یا 120 125 130، اس سے زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ برداشت کیجئے، آپ تحمل سے کام لیجئے۔ فلا تعجل علیہم، ان کے معاملے میں آپ جلدی نہ کیجئے، اس لیے کہ ممکن ہے حضور کے دل میں ایک خیال آ جاتا ہو کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا دعوت اسلام اور دعوت ایمان ان کے سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، اپنی اسی جسے آپ دنیا پرستی کہہ لیجئے، اپنی چودراہٹ ہے، اپنی سیادت ہے، اپنا کفر ہے، اپنی بغاوت ہے، سرکشی ہے، اسی پر قائم ہے۔ تو آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ جو ہے ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو عذاب استیصال اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہا پہلی قوموں کے اوپر، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، یا کہ بہت شدید زلزلہ آیا، یا کہ چنگھاڑ آ گئی، یہ تمام چیزیں جو ہے قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ قوم جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا ہے، اس کے لیے عذاب استیصال نہیں ہے، بلکہ یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے عذاب کا وہ پہلا کوڑا ان کے اوپر برسا، اور ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، جسے آپ کہہ دیجئے کہ ان کے جو تمام رؤوسات تھے، جو سردار تھے، جو چودھری تھے بڑے بڑے، تمام کے تمام جو ہے وہ جہنم واصل کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، اور کھجور کے تنوں کی طرح جو ہے ان کے لاشیں وہاں میدان بدر کے اندر پڑے تھے۔ تو فرمایا فلا تعجل علیہم، ان کے معاملے میں آپ جلدی نہ کیجئے، انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کو ایک ایک کر کر گن رکھا ہے۔ ان میں سے جس شخص کے اندر جتنا کچھ خناس ہے اور جتنا یہ زیر اثر ہے شیطان کے، اور جو اس کی جسے آپ کہیے کہ سیاہ کاریاں ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، ہر شے ہمارا علم میں ہے، ان میں سے کوئی بھی ہمارے عذاب سے، ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کی گنتی جو ہے عدد سے ہے نا، نعد لهم عدا، ان کی تعداد ہمارے علم میں ہے، ان کی گنتی جو ہے ہمارے حساب میں ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے تمام متقین کو، اہل ایمان کو، جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، دین اسلام پر چلنے والے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اس دن ہم جمع کریں گے الی الرحمن وفدا، اور ہم جمع کریں گے گویا کہ اپنی ذات کی طرف، رحمان کی طرف، اور وہاں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوگی۔ جس طرح کوئی وفد ہوتا ہے کسی بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس کی جو عزت ہوتی ہے، جو اکرام ہوتا ہے، جو اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اسے بڑے تحفے دیے جاتے ہیں،
بڑے سوونیئرز جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، یہ تو ہماری دنیا کے عام مشاہدات ہیں نا۔ اب یہ متقین ہیں کہ جو اس دن مہمان ہوں گے اللہ کے، رحمان کے۔ تو یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا، اس دن ہم جو ہے تمام متقین کو جمع کریں گے جو رحمان کے سامنے موجود ہوں گے، اور مہمان کی حیثیت سے، وفد کی حیثیت سے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور پھر ہم ہانک کر لے جائیں گے ان مجرموں کو، ان کافروں کو، مشرکوں کو جہنم کی طرف، کہ اس کی گھاٹ تک پہنچا دیں گے۔ وردا کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے جس کے اندر کوئی پیاس ہو، اور جیسا وہ گھاٹ تک پہنچتا ہے جہاں سے اس کو پانی حاصل ہو جائے، تو مورد کہتے ہیں گھاٹ کو، جو گویا کہ آپ کی تشنگی جو ہے، جو آپ کی پیاس ہے، اس کی سیرابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب جہنم کے اندر جو پیاس ہے ان لوگوں کے لیے، جس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا، اور ترمذی کی روایت تھی کہ جس کے حضرت کعب راوی تھے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم جو ہے مجرموں کو اور فاسقوں کو اور باغیوں کو اور سرکشوں کو اس طرح پہچانے گی جس طرح تم اپنی اولاد کو پہچانتے، اور اللہ کا حکم ہوگا اور تمام ایسے لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لے گی۔ اب وہ ایک کیفیت ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، ایک پلصراط کا نقشہ ایک وہ بھی ہے جو بعض احادیث میں آیا، قرآن حکیم میں آیا۔ یہاں جو فرمایا گیا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، تو گویا کہ جس طرح کسی گھاٹ کی طرف کوئی شخص جو اپنے مویشیوں کو ہانک کر لے جاتا ہے جہاں اس کے لیے پانی کا اہتمام ہے، اسی طرح ان تمام مجرموں کو ہم ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی گھاٹ کی طرف۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن شفاعت جو ہے کسی کے کسی کام نہیں آ سکے گی سوائے اس شخص کے کہ جس نے رحمان سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ شفاعت باطلہ کا ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے لازماً ہمیں حاصل ہو کر رہے گی۔ قرآن حکیم میں اس قسم کی شفاعت کا کہیں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہاں جو ہے جو فرمایا گیا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان سے عہد جو کیا تھا اس کو نبھایا، اور ظاہر ہے کہ عہد نبھانے والا کون سا ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے۔ اور شفاعت یہیں سے وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت اور بندگی میں تو ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات انسان کے اندر نفس کی انگیخت ہو جاتی ہے، شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، کسی برائی میں کسی گناہ کے عمل کے اندر انسان جو ہے ملوث ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں گویا کہ جو بھی انسان کی خطائیں ہیں، جو بھی لغزشیں ہیں، جو بھی اس کے گناہ ہیں، صدق دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کے باوجود انسان کا جو ترازو ہے، نیکیوں کا پلڑا اور بدی کا پلڑا، اس دن کہیں اگر بدی کا پلڑا کچھ بھاری ہو رہا ہے، بشرطے کہ اس نے رحمان سے کیے ہوئے عہد کے اوپر اپنے آپ کو استطاعت کی حد تک قائم رکھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کرام کو، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حیثیت حاصل ہوگی کہ جو ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت کر سکیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کس کے اندر ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے سوائے اس کے حکم کے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو حکم دے گا اور کس شخص کے لیے حکم دے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا شفاعت کا وہ تصور کو، جو کچھ بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں، اس کا کہیں کوئی تائید جو ہے نہ قرآن سے ہوتی ہے نہ احادیث سے ہوتی ہے۔ ہاں شفاعت اس درجے میں کہ انسان کی لغزشیں، کوتاہیاں، اس کے باوجود اگر وہ کچھ وہ جو ہے برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اس نے رحمان سے کیے ہوئے عہد کو اپنی استطاعت کی حد تک نبھانے کی کوشش کی، تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں گویا کہ وہ شفاعت حقہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ شفاعت جو لازماً ہو کر رہے گی وہ ان لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ اب ان مشرکین عرب کا جو سب سے بڑا شرک تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ دیکھیے اس سے پہلے جو ذکر ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ گویا کہ جو بھی عیسائی تھے وہ بھی اسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن حکیم میں موجود ہے نا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہ نصارہ اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کہتے ہیں حضرت عزیر کے بارے میں اللہ کے بیٹے۔ تمام یہود نہیں کہتے، لیکن یہودوں کے اندر ایک سیکٹ ایسا موجود تھا، ان کا ایک فرقہ، ایک گروہ موجود تھا جو حضرت عزیر کے بارے میں یہ تصور رکھتا تھا، عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یہاں موجود ہے، تو تالمود کے اندر وہ جو تالمود کی جسے آپ ورس کہیں یا آیات کہیں، وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کو، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں
کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا شرک ہے، عریاں ترین شرک، جلی ترین شرک۔ اور شرک کے بارے میں جن حضرات کے ذہن میں بھی وہ بحثیں موجود ہوں، جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے، اور گویا کہ یہ وہ ان خاص باتوں میں تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ شرک کی تقسیم اس اعتبار سے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق۔ تو شرک فی الذات کیا تھا؟ عریاں ترین شرک، ننگا ترین شرک، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا۔ اس کا میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، اس کا تصور آپ کیجئے کہ کسی بچے کو کوئی دوسرا شخص منسوب کر دے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے جو اس نے کہہ دی، گویا کہ اس کا نسب جو ہے آپ کے ساتھ اس نے جوڑ دیا، اس کے تمام ڈانڈے جو ہے کہاں تک جا کر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس شرک میں جتنا بھڑکتا ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا۔ اور وہ الفاظ جو بھی میں آگے آپ کو سناؤں گا تو معلوم ہوگا کہ اب یہ وہ نوع ہے کہ جس کے بارے میں جسے آپ کہیے کہ تحمل اور برداشت، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر الحلیم کوئی نہیں۔ اور یہ اس کے کمال حلمی کا مظہر ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کا عفو، اس کا درگزر اور اس کا اعراض اس درجے میں ہے کہ ان پر اللہ کی طرف ٹوٹ کر نہیں گرتا، فوراً ہلاک نہیں کر دیے جاتے۔ اللہ کا حلم ہے، اللہ کی صفت حلم کا کمال ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں رحمان نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا، رحمان کا بھی کوئی بیٹا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم نے یہ جو کہا ہے، جس نتیجے تک تم پہنچے ہو، لَقَدْ جِئْتُمْ، جو عقیدہ تم نے گھڑ لیا ہے، یہ بہت ہی بھاری شے ہے، بہت ہی بڑی بات ہے جو تم نے اپنے منہ سے نکالی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ہلا دینے والے الفاظ ہیں، اس لیے کہ اللہ کی جناب میں یا اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی جسارت کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا۔ اور فرشتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مشرکین عرب جو اولین مخاطب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مشرکین مکہ، وہ فرشتوں کو سمجھتے تھے اللہ کی بیٹیاں۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ عجیب بندر بانٹ ہے جو انہوں نے کی ہے، اپنے لیے تو انہیں بیٹے پسند ہیں، ان میں سے کسی کو اگر بیٹی کی خوشخبری دے دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، چہرہ لٹک جاتا ہے، منہ چھپائے پھرتا ہے، اور اس طاق میں رہتا ہے کب موقع ملے اور اس بیٹی کو زندہ درگور کر دے، دفن کر دے۔ اور اللہ کو انہوں نے بیٹیاں الاٹ کر دی۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہارے رب نے جو ہے تمہیں تو جو ہے بیٹے دیے، تمہیں بیٹے اپنے لیے پسند ہیں، اور تم نے اللہ کو الاٹ کر دی تو بیٹیاں کر دی۔ اب یہ بھی وہی شرک ہے کہ جو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات کی تاب نہ لاتے ہوئے، اتنی بڑی جسارت۔ وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، پھٹ جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی بڑی جسارت تم نے کی کہ رحمان اس رب کائنات کے لیے کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ وہ شرک ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عریاں ترین شرک۔ اسی کے مختلف آپ کو شیڈ ملیں گے۔ انکارنیشن کا عقیدہ، جو ہے کہ فلاں شخص کی ذات میں اللہ نے حلول کر لیا، اوتار ہیں، دیکھنے میں تو انسان موجود ہے لیکن یہ کہ اصل میں انسان نہیں، اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے حب علی میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم بظاہر جو علی نظر آ رہے ہو تمہارے اندر اللہ ہے، تم اللہ ہو۔ اب اس سے بڑی جسارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ اس موقع پر والد محترم بھی اکثر و بیشتر حوالہ دیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی پروٹیکشن حاصل اللہ کی طرف سے، کہ جو محبت اور جو عقیدت اور جو تعظیم صحابہ کرام کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کا کہیں آپ کو لاکھواں حصہ بھی ان لوگوں کے دلوں میں نہیں ملے گا جو اپنے اپنے نبیوں اور اپنے اپنے رسولوں پر ایمان لائے تھے۔ گویا کہ جو ان کے صحابہ تھے جو پہلے نبی اور رسول گزرے، ان کے دلوں میں تو وہ محبت نہیں تھی اپنے نبی اور رسول کے لیے جو محبت صحابہ کرام کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی حفاظت ہے، جسے آپ عصمت رسول کہیں گے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گویا کہ خدا قرار دینے والا یا انکارنیشن کا یا حلول کا یا اوتار کا عقیدہ جو ہے کہیں موجود نہیں۔
اور اس کی وجہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے خود بھی اہتمام فرمایا، کہیں کسی نے محبت اور عقیدت اور غلو میں کہیں حد سے نکل کر کوئی بات کہہ دی تو فوراً آپ نے جو ہے نکیر فرما دی، جیسے کہ وہ بات میں نے آپ کو بارہا سنائی ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، اے نبی، اے اللہ کے رسول، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے۔ تو حضور غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ ما شاء اللہ، یہ شان صرف اللہ کی ہے، مشیت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہو سکتا ہے، تم نے یہ کہہ دیا کہ جو میں چاہوں وہ ہو سکتا ہے۔ ما شاء اللہ و ما شئت کے الفاظ تو یہی کہہ رہے ہیں، لہذا حضور نے شدید نکیر فرمائی۔ پھر قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر جتنا زور دیا گیا، حل کنت الا بشر رسولا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں بشر ہوں، میں کوئی ما فوق البشر، کوئی نوعیت نہیں ہے میری، بلکہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ ہاں میرے اور تمہارے درمیان ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ وحی جو ہے وہ قائم فرمایا اور اپنا پیغام اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھ تک پہنچایا، اور میں اس بات پر گویا کہ یہ ڈیوٹی مجھے سپرد کر دی گئی ہے کہ اس پیغام کو میں تم تک پہنچا دوں۔ یہ فرق ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں سوائے ایک بشر کے، مگر ہاں ایک رسول کی حیثیت ہے جو امتیازی ہے جو مجھے حاصل ہے۔ تو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ ان کی اتنی بڑی جسارت، اتنا بڑا معاملہ کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا، ان دعوا للرحمن ولدا، اور ظاہر ہے کہ زمین پھٹ لڑنے کو ہے، آسمان جو ہے شک ہو جانے کو ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا تصنیف کر دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور بڑی منطقی سی بات ہے، رحمان کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ بات کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ یہ بیٹا کی حاجت جو ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تم انسانوں کو لاحق ہے، کسی کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، ظاہر ہے اسے ایک تشنگی رہتی ہے بیٹا تو میرا ہے نہیں، اب نسل جو ہے وہ آگے سے بیٹے سے چلتی ہے۔ بیٹیاں تو گویا کہ دوسرے گھروں کی امانت ہوتی ہیں کہ وہ آپ سپرد کر دیتے ہیں، اور اس سائے آف ریلیف آپ کو حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی جو ہے کسی قسم کا دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور پھر بالغ ہو گئی تو میں نے اس کا نکاح کر دیا، اپنے گھر کی ہو گئی، آپ نے ایک جسے آپ کا یہ ایک بہت ریلیف آپ کو حاصل ہو گیا، لیکن نسل تو آپ کی بیٹے سے چل رہی ہے نا، لہذا جس کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اس کے اندر ایک تشنگی موجود رہتی ہے بیٹا ہو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اندر وہ گویا کہ وہ خواہش نہیں ہے کہ جس طرح تمہیں اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی خواہش ہوتی ہے اور بیٹے کے تم طلبگار ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اس کے کوئی بیٹا ہو یا اولاد ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ حاضر ہوگا اللہ کی جناب میں خالص بندگی کی حیثیت میں۔ یہاں عبد کے لفظ کو نوٹ کیجئے، دیکھیں اس کائنات کی ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اندر کوئی سرکشی، بغاوت، کوئی مادہ کسی میں موجود نہیں، یہ اجرام فلکی بڑے بڑے جو بھی ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات جو ہیں کسی کے اندر وہ بغاوت نہیں ہے، وہ سرکشی نہیں ہے۔ فساد جو پیدا ہوا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کو جو اختیار دے دیا گیا اور جس کی بنیاد کے اوپر یہ بغاوت و سرکشی میں شیطانوں سے بھی آگے نکل گیا، یہ زمین و آسمان کے اندر اور اس کائنات میں جو فساد نظر آ رہا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان ہے کہ جس کو اختیار دیا گیا، لہٰذا عبدیت انسان کی کیا ہوگی کہ اپنے کل فرما برداری اور کل عبادت جو ہے بندگی اللہ کے لیے وقف کر دے۔ تو قیامت کے دن جو شے بھی اللہ کے حضور حاضر کی جائے گی، یہ جو یہاں فرمایا گیا وَإِن كُلٌّ مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ رحمان کے سامنے حاضر ہوگا ایک عبد کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عبدیت کا تعلق جو ہے انبیاء اور رسول کی یہ نسبت بہت بلند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عبدیت، اس کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ کلمہ شہادت کے الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ گویا کہ کلمہ شہادت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت عبدیت ہے اس کو مقدم رکھا گیا،
اور قرآن حکیم میں بھی وہ آیات کے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل اور احسان کا ذکر کیا اپنے بندے پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں یہی لفظ عبدیت ہے، لفظ عبد ہے کہ جو سامنے آتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں، اور جس ذات نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، علی عبدہ، وہاں بھی نسبت عبدیت کو جو ہے فائق کیا گیا، یہاں بھی فرمایا گیا الا آتی الرحمن عبدا، رحمان کے سامنے جو بھی حاضر ہوگا یہ غلام کی حیثیت سے، عبد کی حیثیت سے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، ہم نے ان میں سے ایک ایک کا احصاء کر رکھا ہے۔ احصاء اصل میں صرف ان کے کوئی عددی گنتی کا شمار نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا پورا پورا ریکارڈ، ایک ایک ایونٹ ان کی زندگی کا ہمارے علم میں ہے، ہمارے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ وعدہم عدا، اور ان میں سے ایک ایک کو ہم نے گن رکھا ہے۔ یہاں اصل میں جو شے مراد ہے کہ آج وہ مخالفین اور معاندین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق میں سامنے آ رہے ہیں، رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ کے جانی دشمن بن چکے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ یہ ذرا اس دنیا میں ان کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اور عالم برزخ ہی سے وہ عذاب خداوندی کے جو ریفلیکشن ان کو اس قبر میں یا عالم برزخ میں جو ملے گی، اور اس کے بعد جہنم جو ان کا نوالا ہوگی، ہر شے اللہ کے علم ہے، اسی کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہوگا نا۔ لقد احصاہم، ان کو پوری طرح اللہ تعالیٰ نے جکڑا ہوا ہے، ان کے احصاء میں ہے اللہ کے۔ وعدہم عدا، اور ان میں سے ایک ایک اللہ کے علم میں، ایک ایک کی گنتی اور ایک ایک کا شمار۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ان میں سے ہر شخص جو آئے گا قیامت کے دن انفرادی حیثیت میں آئے گا۔ وہاں کوئی اجتماعیت نہیں ہوگی کہ ایک پوری امت کو بلا لیا گیا اور اسے کہا گیا ہے کہ ساری کی ساری امت جو ہے جنت میں داخل ہو جائے، نہیں، بلکہ وہاں معاملہ کیا ہوگا، وہ خالصتاً عمل کی بنیاد پر انفرادی حیثیت میں جواب دیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو اللہ کے ہاں جو حاضری دینی ہوگی تو ایک فرد کی حیثیت سے ہوگی۔ کوئی جماعت کا معاملہ، کوئی خانوادہ ہے، کسی خاندان سے ہے، کوئی ہاشمیوں میں سے ہے، کوئی سیدات میں سے ہیں، کوئی فلاں میں سے ہے، یہ تمام چیزیں اس دنیا میں تو نسبت جو ہے اس کا ایک مظہر ہے، لیکن آخرت کے معاملات جو ہے وہ اللہ کا وہ ہوگا خالصتاً کس بنیاد پر، انفرادی حیثیت میں۔ بڑی طویل حدیث ہے جس کے آخر میں فرمایا گیا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جو شخص اپنی عمل کی بنیاد پر، عمل ہے نا اصل شے، انسان زبان سے جتنے چاہے بلند بانگ دعوے کر لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دے، اور تمام لوگوں کے اوپر گریہ طاری کر دے، خود بھی رونے لگ جائے، لیکن اگر سیرت و کردار اس رنگ کا نہیں ہے، معلوم ہوا کہ جلوت میں تو کوئی اور کردار ہے، اور خلوت میں اور جہاں کوئی لین دین کا معاملہ وہاں خالصتاً دنیا داری ہے، اب یہ چیز ظاہر ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے بھی محفوظ نہیں، اللہ کی نگاہ سے کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ تو اس دنیا میں تو انسان دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، ملمہ کاری کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، آخرت کے اندر تو معاملہ صحیح ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو قیامت کے دن جو حاضری دینی ہوگی تو انفرادی حیثیت میں۔ تو من بطأ به نسبه عمله لم یسرع به نسبه، جو شخص اپنی عمل کی بنیاد پر اس دن پیچھے رہ جائے گا تو اس کا حسب نسب، اس کا کس قوم سے تعلق، کس امت سے تعلق، کس نبی یا رسول سے تعلق، کوئی شے اس کے کام نہیں آئے گی۔ لم یسرع به نسبه، اس کا حسب نسب اسے کوئی آگے نہیں پہنچا دے گا، گویا کہ اسے دھکیل کر وہ آگے نہیں کر دے گا، اصل شے آگے پہنچانے والی اس انسان کا اپنا عمل اور سیرت و کردار ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، دیکھیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایمان اور عمل صالح کو آپ ایک دوسرے سے جدا کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن حکیم میں شاید بہت کم مثالیں ایسی ہوں گی کہ جہاں آپ گویا کہ ایمان الگ نظر آ رہا ہے اور عمل صالح کی وہاں اس کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت سے اس کا ذکر نہیں ہے، اکثر و بیشتر یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس لیے کہ اصل کسوٹی اس ایمان کا اصل مظہر کیا انسان کا عمل ہے نا، اس کی سیرت و کردار ہے، اس کا لین دین ہے، اس کا طرز زندگی ہے، اس کی ترجیحات اور پرائرٹیز ہیں، یہی چیزیں جو فیصلہ کرے گی انسان کے بارے میں کہ اس میں کتنا کچھ ایمان آخرت پر ہے، کتنا کچھ ایمان اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو خاص محبت عطا کر دی جائے گی۔ اب یہ محبت وہ ہے جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ظاہر صحابہ کرام جو حضور پر ایمان لائے تھے، ان کا آپس میں وہ کوئی دنیاوی رشتہ تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک رشتے کے اندر تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ رشتہ کیا تھا؟ دین اسلام کا رشتہ۔ ان دونوں کی محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، گویا کہ ایک ذات ہے کہ جس کی محبت نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اور روایت ہے ترمذی شریف کی، اور بھی بخاری اور مسلم میں بھی ایسی روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہے گا کہ فلاں شخص وہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا اعلان کر دو اس پوری کائنات میں کہ فلاں شخص سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اور وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں وہ اعلان کر دیں گے، جس کا نتیجہ کیا نکلیں گا کہ تمام فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب یہ محبت ہے جسے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تقریباً تمام تفاسیر کے اندر یہ حدیث مختلف روایتوں سے موجود ہے کہ وہ لوگ، اس طرح حضور نے بھی فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو میرے لیے میری محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں، یہ تینوں محبتیں یکجا ہیں نا۔ جو لوگ بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ این المتحابین فیّا، مجھ سے محبت کرنے والے جو آپس میں بھی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو اس بنیاد پر کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج انہیں اللہ تعالیٰ جو درجات عطا فرمائے گا۔ این المتحابین فیّا، کہاں ہیں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ رحمان جو ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بڑی محبت پیدا کر دے گا۔ ودا، ودود اسی سے نکلا، الودود اللہ کی ذات ہے نا، شدید محبت کرنے والی۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا کہ ان کے اندر حضرت زکریا ان کا ذکر بھی تھا کہ جس طرح کسی ماں کے اندر اپنے بیٹے کے لیے محبت ہوتی ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر میں نے کیا تھا، کسی روایت کی روشنی میں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ حضرت یحییٰ کا معاملہ یہ تھا کہ جتنی کچھ محبت کسی ماں کے دل میں، جسے ہم مامتا کے نام سے جانتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، تمام انسانوں کے لیے حضرت یحییٰ کے دل میں اتنی محبت تھی۔ وہ الفاظ جو ہیں وہاں اسی قسم کے موجود تھے، فَأَلْقَيْتُ مُحَبَّةً، اس قسم کے الفاظ تھے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن بہرحال اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، وہ رحمان، وہ الودود جو ذات ہے، انتہائی محبت، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والی ذات، وہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے گی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر بہت آسان فرما دیا۔ اب یہ عربی جو ہے، عربی لسان عربی مبین جو قرآن میں لفظ آیا کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا عربی مبین میں، اور ظاہر ہے کہ عربی زبان آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح آج سے 1400 برس پہلے قرآن نازل ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس پر اتنا دورانیہ گزر گیا اور وہ اسی طرح انٹیکٹ ہو، کبھی نہیں۔ اردو زبان جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑی پرانی ہے، 200-300 سال پرانی، لیکن 200 سال پہلے کی اگر آپ اردو جو ہے آپ سن لیں یا یہ کہ اس کو پڑھیں تو آپ کو اکثر و بیشتر الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کجا یہ کہ عربی زبان جو ہے 1400 برس پہلے قرآن نازل ہوا، اور اس کا سب سے بڑا ضامن اس کی زبان کی حفاظت کا خود قرآن حکیم ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر بہت آسان فرما دیا ہے، بہت ہی سلیس زبان میں۔ جہاں سلاست ہے اس کے مقابلے میں فصاحت بھی ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں قرآن حکیم میں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اسے آپ کی زبان پر ہم نے بہت آسان، بہت سہل کر دیا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو متقین ہیں، جو اللہ کے تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خدا خوفی ہے۔ دیکھیں قرآن ہے اصل آلہ، بنیاد یہ ہے۔ وعظ ہوگا تو قرآن کے ذریعے، دعوت ہوگی تو قرآن کے ذریعے، تبلیغ ہوگی تو قرآن کے ذریعے۔ اگر کہیں بزرگوں کے قصے آ گئے، فضائل آ گئے، ضعیف قسم کی احادیث آ گئی،
تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اصل ٹریک جو تھا اس سے تو آپ ڈائیورٹ ہو گئے. اصل شے تو قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس ہوگا تو قرآن کے ذریعے ہوگا, تعلیم ہوگی تو قرآن کے ذریعے ہوگی. اب قرآن اصل میں اللہ کا کلام ہے, اس کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ کوئی معلومات کے کوئی صحیفہ ہے, کوئی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, خوشخبری دیجئے اسی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو متقین ہیں, جو خدا خوفی رکھنے والے ہیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, اور تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جو انتہائی جھگڑالو قوم ہے. یہ عرب قوم کا جو ایک خاص مزاج ہے, جن لوگوں کو وہاں رہنے کا تجربہ ہوا انہیں معلوم ہے, بات بات پر الجھ جانے والے, دنگا فساد پر اتر آنے والے. بلکہ آپ کو تجربہ ہوگا کہ عام طور پر دو عربی اگر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں شاید لڑ رہے ہیں. وہ کوئی پست آواز میں گفتگو کر ہی نہیں سکتے. ایک دوسرے سے عام گفتگو بھی کریں گے تو ایسے جو گویا کہ ایک دوسرے کو جو ہے ڈراوا دے رہے ہیں, دھمکاوا دے رہے ہیں. یہ انداز ہے ان کا. جھگڑالو قوم, قرآن خود کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, انتہائی درجے کی جذباتی اور جھگڑالو قوم. لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یا اس قرآن کا کمال, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہی قوم ہے کہ جس کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لیے ایک, جسے آپ کہیے کہ ایک مثال بنا دیا. جو رحمت, جو شفقت اور جو تحمل, وہ جو انتہائی جھگڑالو تھی, اس کے اندر گویا کہ وہ انقلاب آیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو انقلاب ہے, انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے مختلف گوشے. اور والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا فیوریٹ موضوع ہوا کرتا تھا کہ انقلاب کس کس پہلو سے آیا. اس میں خاص طور پر اس بات کو نوٹ کیجئے کہ مزاج کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ قوم, جس کو خود قرآن کہہ رہا ہے قومًا لُدًّا, جھگڑالو, جذباتی, اکھڑ قوم. لیکن ایسا اسے جسے آپ کہیے کہ فائن ٹیوننگ کی ہے اس کی, کہ اس کے اندر کوئی اب جسے آپ جھگڑالو پن کہہ لیجئے, اکھڑ پن کہہ لیجئے, وہ ختم ہو گیا اس قرآن کے ذریعے. اور ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار اور تبشیر کا. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس قرآن کو بہت سہل اور آسان کر دیا آپ کے لیے, آپ کی زبان پر اس کو جاری کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو جو ہے خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے نجات ہے, فوز و فلاح اخروی ہے, وہ ابدی زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ اللہ کا فضل ہوگا, اللہ کی رحمتیں ہوں گی, شادہ و فرحاں ہوں گے. اور خبردار کر دیجئے اس قوم کو کہ جو انتہائی جھگڑالو اور اکھڑ قوم ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, بلکہ اس سے مجھے یاد آیا پچھلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, سورہ قمر میں 4 مرتبہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں جس میں فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہی يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان, بہت سہل, گویا کہ عام ذہن رکھنے والا کوئی عرب بدو جو ہے وہ بھی اتنا ہی متاثر ہے اس سے جیسا کوئی انتہائی کوئی ذہین اور فطین اور بہت غور و فکر کرنے والا انسان. ٹھیک ہے, ان دونوں کا جسے آپ کہیے کہ گہرائی کے اندر بڑا فرق ہوگا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات کو فوراً اپیل کیا اور فوراً آگے بڑھ کر ایمان لے آیا, قرآن سنا اور ایمان لے آیا, اس کو بھی اپیل کیا قرآن نے. لیکن یہ کہ قرآن حکیم کا جو تذکیر والا پہلے اس کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو بہت سہل بنا دیا, بہت آسان بنا دیا وعظ و نصیحت کے لیے, یاد دہانی کے لیے, وعظ کے لیے, تبلیغ کے لیے, کسی بات کو سمجھنے کے اعتبار سے. قرآن حکیم جو انتہائی آسان کتاب ہے, لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ تدبر قرآن کا ہے, قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا, تو اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ وہ تو انتہائی مشکل کام ہے. قرآن پر غور و فکر, فوکس کر لینا اور اس کی گہرائی میں اتر کر قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمہ, جو علامہ اقبال نے فرمایا, کوئی شخص اگر اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دے قرآن کا تو پھر یہ کہ کبھی علماء اس سے سیری محسوس نہیں کر سکیں گے, بلکہ آنے والے ہر دور میں انسان جو اس قرآن سے نئی رہنمائی حاصل کرے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا. قوم عاد کا ذکر پڑھ چکے, قوم سمود کا ذکر سورہ مریم کے اندر ہی ذکر آ چکا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا, اور بھی بہت سے انبیاء اور رسول کا مکی صورتوں میں ذکر موجود ہے. ان تمام قوموں کو ہلاک کیا گیا, اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا, ملیا میٹ کر دیے گئے, تباہ و برباد کر دیے گئے. قرآن حکیم میں بعض جگہ فرمایا گیا کہ ہم نے وہ پٹخ پٹخ کے جو ہے چکنا چور کر دیا. قوم عاد کا ذکر ہوا, 7 لیال و 8 ایام حسوما, اللہ تعالیٰ نے
وہ تیز و تند ہوا اور جھکڑ بھیجا کہ بڑی زور آور بڑی قداور قوم جو ہے چٹانوں سے پٹک پٹک کر ہلاک کر دی گئی، چورا بنا دی گئی۔ یہ عذاب آئے اللہ تعالیٰ کی قوموں کی طرف۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس قوم عرب کے لیے۔ اولین مخاطبین کون ہیں؟ مکہ کے رہنے والے مشرکین نا۔ کیا ان کے سامنے ان قوموں کے حالات نہیں ہیں؟ ان کے تجارتی قافلے گزرتے ہیں جیسا کہ قرآن میں کہا گیا۔ قوم سمود کے مساکن ہیں، قوم عاد کے مساکن ہیں، تباہ و برباد بستیاں ہیں جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ انہیں خوب معلوم ہے یہ سدوم اور عامورہ کی بستیاں تھیں جو تلپٹ کر دی گئی تھیں، الٹ دی گئی۔ ان کے علم میں، ان کے مشاہدے میں یہ باتیں آ رہی ہیں، لیکن ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ پاتے ہو؟ بڑے متمدن تھے، بڑے مہذب لوگ تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ خدائی کے دعوے دار بھی اسی، گویا کہ زمین کی پیٹھ پر چلنے والے ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ فرعون کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں۔ یہ کہاں گئے سب لوگ؟ کیا کسی کی کوئی آہٹ، کسی کی کوئی نقش پا، کوئی چیزیں تمہارے، کوئی جسے سنسربل کے آگے آ گیا؟ او تسمع لہم رکزا، یا ان کی کوئی بھنک، رکز کہتے ہیں سانس لینے کی جو تھوڑی سی آواز ہوتی ہے۔ ان بستیوں سے گزرتے ہوئے یہاں کے رہنے والے جو مکین تھے، کیا کبھی کسی کی آہٹ تم نے محسوس کی؟ کسی کے عمل تنفس اور کوئی ان کی سنسناہٹ یا اس کی کوئی بھنک جو ہے کبھی تمہارے کانوں میں پڑی؟ اپنے آپ کو بہت ہی مہذب سمجھتے تھے، بڑے متمدن سمجھتے تھے، اور اکڑ کر چلتے تھے گویا کہ زمین کو پھاڑ دیں گے، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب یہاں گویا کہ جسے آپ کہیے کہ ان الفاظ کے اوپر اس یہاں سورہ مبارکہ کا اختتام کر دیا گیا کہ یہ تو وہ حقائق ہیں جو تمہارے سامنے آ چکے۔ اب ذرا اگر تمہارے اندر کوئی غور و فکر کا مادہ ہے، ذرا کچھ فوکس کر سکتے ہو، تو دیکھ لو یہ پہلی اقوام کا جو حال ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہ معاملہ۔ یہ ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا۔ سورہ مریم جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا مکی صورت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تمام لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم سے پہلے کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے چلے گئے۔ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں آدمی شاید اپنے بارے میں وہ سوچ سکتے تھے، جس طرح بھٹو صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی کرسی کے دونوں ہتھیوں پر ہاتھ مار کر کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ اور آج تو ایسی ایسی عبرت کی نشانیاں آپ کے سامنے، حسنی مبارک بالکل جسے آپ کہیے کہ ڈیڈ باڈی کی طرح پڑا ہوا ہے، پنجرے کے اندر جکڑا ہوا، جس کی دولت لیبیا کے صدر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ تمام ہماری نگاہوں کے سامنے۔ لیکن اس کے باوجود اگرچہ ہے یہ معاملے بالکل ضمنی، لیکن یہ کہ ہمارے حکمران جو ہے کوئی عبرت جو ہے، عبرت پذیری جس شے کو کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزری۔ یہ تمام مثالیں، اسی طرح وہ بستیاں کہ جو ہلاک کر دی گئیں، تباہ و برباد کر دی گئیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو قرآن حکیم بطور تذکرہ، بطور واعظ و نصیحت ہمارے سامنے رکھتا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔